جی بدادی سے پی ایس او کا یہاں پہ پمپ تھا بدادی میں، یہاں سے تیل ڈلوانے کے بعد اب دوبارہ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے۔ 2000 روپے کا ہم نے پٹرول ڈلوایا تو کچھ ہی لمحے بعد سی پیک روڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، شاہراہ قراقرم۔ تو موٹر سائیکل کی انٹریز پہ بالکل ممنوع ہے، پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں کہا، مگر صرف آپ کو دکھانے کے لیے شاہراہ ریشم یہ جو سی پیک روڈ ہے، یہ دیکھیں ہم نے اب اپنی بائک جو ہے سی پیک روڈ پہ موو کر دی ہے۔ اب ہماری بائک جو ہے سی پیک روڈ کے اوپر ہے، تو یہاں پہ بائک بالکل الاؤ نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت ویدر ہے، سفر ہمارا جو ہے وہ جاری ہے۔ آگے جا کے آپ کو ہم انشاءاللہ شتح چوک جو ہوگا، جو بکریال سٹی کو راستہ جاتا ہے بالاکوٹ، ناران، مظفر آباد کی طرف، تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی سی معلومات اپنے چینل کے تعاون سے آپ تک پہنچائیں گے کہ سمر میں جب سیزن ہوتا ہے تو لوگوں کو بکریال سٹی میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہوں، اکیلے ہوں یا لیٹ نائٹ ہوں، تو بہت سارے معاملات جو ہیں لوگوں کے ساتھ، ٹورسٹ کے ساتھ یہاں بن جاتے ہیں، وہ راستہ بھول جاتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو یہ سارا سی پیک روڈ ہے۔ موسم آج بہت پیارا تھا، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، تو ہمارا جو سفر ہے وہ ضلع مانسہرہ سرن ویلی کلیگاہ کے مقام سے ہم نے اپنے سفر کا جو آغاز تھا وہ کیا تھا۔ جب سفر شروع کیا تو بارش شروع ہو گئی تھی، روڈ بالکل خالی ہے، صبح صبح کوئی آپ کو اکا دکا کوئی گاڑی نظر آتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم شتح چوک تک پہنچنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے پھر آپ کو بتائیں گے، لوگ جو ہیں آگے نکل جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ جی ویورز السلام علیکم، میں اس وقت موجود ہوں سی پیک روڈ شاطئ۔ یہ جو مقام ہے اس کا نام ہے شاطئ۔ آپ مانسہرہ سے کہیں سے بھی آپ آتے ہیں تو سمر میں جو لوگ ناران کو آگے بابو سر گلگت کی طرف جانا چاہیں تو یہ روڈ جو ہے استعمال کرنے کا کہا جاتا ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو دوستوں نے کہا جی کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات دی جائے۔ آپ مانسہرہ سے نکلیں گے تو سی پیک روڈ پہ یہ شاطئ کا چوک آئے گا، یہاں سے پھر آپ بکریال سٹی کی طرف، یہ میرے دوست آپ کو دکھائیں گے بٹ کڑائی والے، ٹکا کڑائی والے، یہ مین پوائنٹ ہے۔ یہاں سے پھر آگے آپ اب بکریال سٹی کی طرف جو ہے موو کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ فیملی کے ساتھ ہوں گے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ لیٹ نائٹ جو ہے آپ بکریال سٹی کا جو راستہ ہے وہ استعمال نہ کریں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں لیٹ نائٹ، کیونکہ احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ سنگل روڈ ہے، یہ چھوٹا روڈ ہے، یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے سمر میں۔ تو میں انشاءاللہ یہاں سے لے کے آپ کو بالاکوٹ روڈ تک مکمل جو ہے آپ کو معلومات دوں گا کہ آپ نے کون کون سا راستہ جو ہے استعمال کرنا ہے۔ یہ راستہ بالکل سیدھا، جہاں جہاں یہ موو کرے گا آپ نے ادھر ادھر موو ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ راستہ یہ بالکل سیدھا ہے بالاکوٹ روڈ تک۔ ایک جگہ پہ آپ نے رائٹ ہونا ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے بکریال سٹی سے جو آف روڈ ہے وہ کہاں تک استعمال کرنا ہے، آگے پورا کارپیٹ روڈ ہے وی آئی پی، وہ کہاں سے جوائن کرنا ہے۔ تو آپ لوگ اس بلاگ میں میرے ساتھ رہیے گا۔ پیر چناسی جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلومات مل جائے گی۔ یہ شاہراہ قراقرم سی پیک شتح چوک ہے۔ یہاں چوک پہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ پہ فروٹس کی، گروسری کی شاپس ہیں، لیفٹ پہ یہاں پہ بٹ تکا کڑائی بھی ہے۔ تو یہاں سے اب ہم نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کر لیا ہے۔ تو یہ روڈ سیدھا بکریال سٹی کو لگے گا، تنگ روڈ ہے، چھوٹا روڈ ہے، تقریباً 95% یہ پکا ہے، 15% جو ہے رف ٹریک ہے۔ اس کے دونوں سائڈ پہ پانی
بارش کا جو ہے پانی نکالنے کے لیے یہاں پہ نکاسیات کی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں 2. تو میں نے اکثر دیکھا یہاں پہ گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ اتر جاتے ہیں، تو بڑا مسئلہ بنتا ہے سمر میں. تو روڈ آپ نے بالکل سیدھا لینا ہے. یہ اترائی آپ کو راستے میں آئے گی، رائٹ اس کے فارم ہے. جیسے ہی آپ گزریں گے تو تھوڑی سی ہائٹ ہوگی، ٹھیک ہے. فارم سے آپ نیچے کو اتریں گے، یہاں سے تھوڑی سی ہائٹ ہے. یہ بالکل سیدھا روڈ ہے. جب آپ نے سی پیک روڈ شاہراہ قراقرم کو چھوڑنا ہے، رائٹ ہونا ہے شتے چوک سے، بالکل سیدھا. آپ نے کہیں رائٹ نہیں، کہیں لیفٹ نہیں ہونا. یہ روڈ آپ کو بالکل سیدھا سیدھا لے کر بکریال سٹی ملائے گا. تو یہ تھوڑا بہت روڈ آف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو باقی یہ روڈ پکا ہے، اچھا روڈ بنا ہوا ہے. مگر پھر ایک بار بتاتا چلوں کہ یہ تنگ روڈ ہے. سمر میں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے دونوں سائڈ سے، ٹھیک ہے. تو یہ جیسے چوک آیا ہے تو آپ نے یہاں رائٹ لیفٹ نہیں ہونا، بار بار کہہ رہا ہوں، آپ نے بالکل سیدھا رہنا ہے، ٹھیک ہے جی. سمر میں یہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. دوستوں نے پہلے بھی مجھے کہا تھا تو میں نے ویڈیو میں بتایا تھا بکریال سٹی راستے کا. تو آج مکمل آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا سفر تو سرن ویلی ضلع مانسہرہ کلیگاہ کے مقام سے شروع ہوا. تو ہماری جو منزل ہے پہلی وہ مظفر آباد سائیں سیلی سرکار ہوگی. اس کے بعد ہم نے پیر چناسی کی طرف جانا ہے. تو میں نے کہا چلیں راستے میں بکریال سٹی جو ہے اپنے ویورز کے لیے جتنی معلومات پہنچ سکے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم کچھ لمحے بعد جو ہے بکریال سٹی جو ہے پہنچنے والے ہیں. یہاں سے بکریال سٹی آگے شروع ہو جائے گی. یہ کچھ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جی، غالباً چندہ مانگ رہے ہیں. یہ مولوی صاحب تھے مسجد کے لیے. تو اللہ کے گھر کی خدمت کیا کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیٹ بینک ہے آخرت کے لیے. تو راستے میں یہاں آپ ناردن میں آپ کو جگہ جگہ آپ کو ہاتھ میں باسکٹ پکڑی ہوگی تو وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں. تو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے چندہ مانگتے ہیں. یہ بکریال سٹی شروع ہو گئی ہے، رف ہے، آف ٹریک ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. تو آپ نے جب بکریال سٹی انٹر ہونا ہے تو بالکل سیدھا رہنا ہے، بالکل سیدھا. جیسے میں آپ کو کہوں گا آپ اس طرح کیجئے گا، پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. بچے فیملی ساتھ ہوتے ہیں تو لوگ یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ لیٹ نائٹ آپ جب بھی آئیں تو آپ کوشش کریں کہ بکریال سٹی کا راستہ نہ اختیار کریں، اس کو نہ استعمال کریں. جہاں تک مجھے معلومات ہے اس کے مطابق جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بالکل 100% درست ہے کہ آپ لیٹ نائٹ رات گئے بکریال سٹی کا راستہ فیملی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، نہ استعمال کریں، ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا آپ بکریال سٹی کا روڈ دیکھ رہے ہیں. کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، کبھی ہلکی پھلکی روشنی ہوتی ہے. دن کا ٹائم ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے رات ہے. سفر شروع کیا تھا تو بارش تھی، اب ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی ہے، کبھی رک جاتی ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ. یہ چوک آ گیا، اس چوک سے آپ نے رائٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ چوک ہے، رائٹ ہونا ہے. یہاں پہ بھی ایک دو چھوٹی چھوٹی دکانیں، ایک ہوٹل بنا ہوا ہے. چوک میں آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے 2 بورڈ لگے ہوں گے، ایک پہ شتے چوک لکھا ہوا ہے، ایک پہ بڑ تکہ کڑائی لکھا ہوگا. تو یہاں سے آپ رائٹ ہوئے ہیں، یہ بھی آف ٹریک ہے. 2 سے 3 منٹ کی ڈرائیونگ ہوگی، بالکل آپ آرام سے بھی جائیں گے. تو آج ویو پہ تو بات نہیں کروں گا، ویو کیسے ہیں آسمان پہ، یہ کیسے نظارے بنے ہوئے ہیں، مگر جو بات کرنے والی ہے وہ کروں گا کہ ویورز کے لیے آسانی ہو جائے. تو ہم شاہراہ قراقرم سے شتے چوک سے لیفٹ رائٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. رائٹ ہونے کے بعد سیدھا بکریال سٹی انٹر ہوئے ہیں. وہاں سے پھر آگے جو چوک آیا ہے وہاں سے رائٹ ہوئے ہیں. تو اب سیدھا جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، بالکل سیدھا. تو تھوڑی دیر بعد ہمارا اگلا جو چوک ہے اس بکریال سٹی کا وہ آئے گا. تو جیسے ہی وہ چوک آئے گا تو پھر اس پہ بھی آپ کو میں معلومات دیتا ہوں کہ ٹریک یہاں تک سارا آف ٹریک ہوگا.
راستہ جو ہے یہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس سے جو متاثر ہوئے تھے لوگ بالاکوٹ میں، ان کے لیے یہ سٹی بنائی گئی تھی. تو بس پھر واب اختیار نے آپ کے اور میرے لگے ہوئے پیسے، نہ کسی کو یہ جگہ ملی تو نہ آج تک اس کا کوئی نام و نشان ہے. کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے غریبوں کا تو اسی طرح چھوڑ دیا ہے. بات پھر کسی اور طرف چلی جائے گی. واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو یہ فی الحال نظارے آپ کو دکھا رہا ہوں میں. اندھیرا ہے بکریال سٹی سے. تو آگے یہ چوک، دوسرا جو چوک ہے وہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اس چوک سے آپ نے رائٹ بھی نہیں ہونا، یہ رائٹ بھی پکا راستہ جا رہا ہے نیچے کی طرف، مگر آپ نے نہیں ہونا، لیفٹ بھی نہیں ہونا، آپ نے بالکل سیدھا رہنا ہے، بالکل سیدھا رہنا ہے آپ نے. یہ بہترین کارپیٹڈ روڈ ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ یہاں سے جتنی مرضی سپیڈ لگائیں. ٹھیک ہے، میں نہیں یہ کہوں گا کہ آپ سپیڈ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، بالکل آرام کے ساتھ سپیڈ اتنی لگائیں جتنی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ کارپیٹر روڈ لیں گے تو لیفٹ پہ یہ بکریال سٹی کا بورڈ لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. ہاں جی، کچھ بھی نہیں، خالی بورڈ ہی ہے. تو پہلا یو ٹرن رائٹ پہ آئے گا، اسے آپ نے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد دوسرا یو ٹرن رائٹ پہ آئے گا، اسے بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو پھر جب تیسرا یو ٹرن آئے گا وہاں سے آپ نے رائٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں سے آپ نے رائٹ ہونا ہے. تو وہ ساری اترائی ہوگی، کارپیٹڈ روڈ ہوگا، وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں